اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جائے آمنوا ایمان لاؤ کما آمن السفہاء، کما آمن الناس، جیسا کہ لوگ ایمان لائے، قالوا تو کہتے ہیں انؤمن کما آمن السفہاء، تو کیا ہم احمقوں کی طرح ایمان لے آئیں، الا انہم ہم السفہاء، سنتا ہے وہی احمق ہیں، ولکن لا یعلمون، مگر جانتے نہیں۔ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ بھی عین ہی پڑھ کر سنا دیا، اگرچہ عادت ہے اپنا کچھ نہ کچھ ملانے کی، کیونکہ سارا دن کا یہی کام ہے، تو عادت پڑ چکی ہے، کچھ نہ کچھ جملے مل جاتے ہیں، لیکن کوشش کی کہ اعلیٰ حضرت کا مکمل ترجمہ سنا دوں۔ ان لوگوں سے خطاب تھا جو ایمان کی طرف نہیں تھے، منافق تھے، ان سے خطاب تھا کہ ان لوگوں کا ایمان اللہ رب العالمین کے نزدیک معیار ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، یہاں الناس سے مراد صحابہ اکرام، جن کا معیار رب العالمین کی پاک بارگاہ میں گویا کہ رول ماڈل کے طور پر اللہ نے پیش کر دیا کہ اگر ایمان والا اپنے آپ کو کہتے ہو تو ان کو دیکھ لو، یہ ایمان والے ہیں، ان کی طرح ایمان لے آؤ۔ تو کیا کہا کہ معاذ اللہ ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائے، گالی دی نا صحابہ اکرام کو، تو رب العالمین نے ان کو جواب بھی دے دیا، فرمایا یہ بے وقوفی والی بات تو کرنے والے تم خود ہو، تم خود بے وقوف ہو، لیکن ایسے بے وقوف ہو کہ تمہیں اپنے بے وقوف ہونے کا علم بھی نہیں، شعور بھی نہیں۔ ٹھیک ہے جناب، تو یہ تو یہاں تک بات ہو گئی، آگے بڑھ۔ اس قرآن کے فرمان کا ایک اور خلاصہ کہہ لوں میں، یا اس کی جو ہے ایکسپلینیشن کہہ لوں، تو امام مالک علیہ رحمہ نے ایک قول نقل کیا ہے، اس کا بھی سہارا لوں گا میں، اس آیت کے حصے کا بھی سہارا لوں گا۔ انہوں نے کیا فرمایا کہ فرماتے ہیں کہ اس امت کی آخر کی اصلاح بھی وہی چیز کرے گی جس نے اس امت کے اول کی اصلاح کی تھی، یعنی امت کے اول لوگ جس دین پر تھے، جس کام پر تھے، جس نظریے پر تھے، آخر کے لوگ بھی اسی نظریے پر آ جائیں گے تو امت کی اصلاح ہو جائے گی۔ تو امت کے اول لوگ تو صحابہ اکرام تھے، جو حضور کا وضو کا پانی بھی زمین پر نہیں گرنے دیا کرتے تھے۔ حضور کے وضو کا پانی زمین پر نہیں آتا تھا، صحابی پہلے سے ہی ہاتھ آگے بڑھا دیتے تھے، اور جس کو نہیں ملتا تھا وہ اس ہاتھ پر اپنا ہاتھ پھیرتا تھا، تری کی برکت حاصل کرتا تھا۔ تو امت کے آخر کی اصلاح کب ہو سکتی ہے؟ اسی چیز سے ہو سکتی ہے جس سے اول کی اصلاح ہوئی۔ اول جو تھے وہ صحابہ اکرام تھے۔ آج دنیا میں بہت کچھ ہے، دنیا میں بہت کچھ ہے، اگرچہ زر بھی ہے جہاں میں قاضی الحاجات، جو فقر سے میسر تو تونگری سے نہیں۔ جو فقر میں رہ کر انسان کام کرتا ہے نا، وہ تونگری میں نہیں کرتا۔ ایک مثال دے کر میں آگے بڑھ جاتا ہوں۔ مثال کیا ہے؟ ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بڑے بزرگ ہیں، درویشی اختیار کر لی آپ نے۔ اب درویشی اختیار کر لی، گزرے تھے کسی باغ کے پاس، انگوروں کا باغ تھا، دل چاہا، اندر داخل ہو گئے، ہمیں انگور ملیں گے؟ تو مالک نے کہا تیرے پاس کیا ہے؟ کچھ ہے؟ میرے پاس تو کچھ نہیں، یہ پہنی ہوئی چپلیں ہیں میری، یہ لے لو، مجھے دے دو انگور کا ایک خوشہ، جو بھی آپ نے فرمایا۔ فرمایا ان ٹوٹی ہوئی چپلوں سے انگور تو نہیں ملا کرتے، جاؤ یہاں سے۔ چلے گئے، اللہ کے نیک بندے تھے، چلے گئے۔ تھوڑی دیر گزری تو اس باغ کے مالک سے کسی کی ملاقات ہوئی،
فرمایا یہ جو جا رہے ہیں تم انہیں جانتے ہو؟ فرمایا کون ہے؟ یہ تو بھی انگور کا خوشہ مانگنے کے لیے آیا تھا کچھ نہیں اس کے پاس، کہتے ہیں میری ٹوٹی ہوئی چپلے لے لو، مجھے انگور دے دو، میں نے تو بھگا دیا۔ فرمایا تم جانتے ہو کہ یہ کون ہے؟ فرمایا کون ہے؟ فرمایا یہ زمانے کے ولی ابراہیم بن ادھم ہیں۔ اس کے پاؤں سے تو زمین نکل گئی۔ فرمایا یہ فقیر، یہ اللہ کے نیک بندے، اور میں نے ان کو بھگا دیا۔ بھاگتا ہوا گیا حضرت کی بارگاہ میں۔ فرمایا حضور معاف کر دیجئے، آ جائیں انگور پیش کرتا ہوں آپ کو۔ فرمایا ہم فقیری بیچتے نہیں ہیں، فقیری بیچتے نہیں ہیں، تو دین کا سودا نہیں کیا جاتا، سودا نہیں کیا جاتا۔ یہاں پر یہی فرمایا اگرچہ زر بھی ہے جہاں میں قاضی الحاجات، جو فقر سے میسر تونگری سے نہیں۔ پیٹ پر پتھر باندھ کر بھی جو ہے صحابہ کرام نے جنگیں لڑی ہیں، اور آج ہم کھا پی کر بھی جو ہے دین کا کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو یہ ہماری ہی عکاسی ہو رہی ہے نا، کس کی ہو رہی ہے؟ پھر نظام مصطفیٰ کیسے آئے؟ ام خلاد رضی اللہ تعالی عنہا کیا شخصیت تھی؟ اس دور کی خواتین بھی کتنی پاورفل ہوا کرتی تھی، یہ آپ کہیں۔ کہتے ہیں قتل یوم قریظہ رجل من الانصار یدعى خلادن، قریظہ کے دن جس شخص کا انتقال ہوا، جس شخص کی شہادت ہوئی، انصاریوں میں سے تھا، یدعى خلادن، اس کو خلاد کہا جاتا تھا، خلاد کے نام سے وہ مشہور تھا۔ شہید ہو گئے، اس کی ماں کو بلایا گیا، ماں آئی ہے بیٹے کے کٹے ہوئے لاشے کو وصول کرنے کے لیے، یہی مقصد ہے نا، میدان میں کیوں آئی؟ لیکن کس حال میں آئی؟ فرمایا فجاءت متنقبۃ، آئی اپنے آپ کو بہت بڑی چادر میں لپیٹ کر، چھپا کر۔ کسی نے کہا کہ محترمہ آپ کا بیٹا شہید ہو گیا ہے اور آپ نے اتنی بڑی چادر پہن کر آ گئی ہو، تو کیا فرمایا؟ فرماتی ہیں کہ میں نے بیٹا کھویا ہے، میں نے بیٹا، گویا کہ میرا بیٹا شہید ہوا ہے، حیا تو نہیں کھوئی نا، میں نے حیا تو نہیں کھوئی۔ اس دور کی خواتین کے لیے کتنا بڑا سبق ہے۔ آج شادیاں ہوں تو جو ہے وہ برقع پہننے والیاں بھی جو ہے وہ برقع اتار دیتی ہیں، گھر کی شادی ہے جناب برقع اتار دو، برقع میں نہیں آ سکتے ہم، تو گھر کی شادی ہو، گھر کی شادی ہو تو برقع اتر جاتے ہیں اس قوم کے، اور معذرت کے ساتھ ٹی وی پہ بیٹھ کے دین کی تبلیغ کرنی ہو تو خواتین کے ساتھ بھی بیٹھ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ وقت کی ضرورت ہے۔ ہم نے کہا یہ وقت کی ضرورت خواتین کے ساتھ بیٹھ کر پروگرام کرنے سے ہی پوری ہوگی، اس کے علاوہ تو میرے خیال سے پوری ہو نہیں سکتی۔ ہاں، وقت کی ضرورت اسی طرح پوری ہوگی نا، کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو محتاج کر لیا ہے۔ دین کی تبلیغ کے لیے ٹی وی پر آنا کوئی یہ شرط تو نہیں ہے، شریعت کے تقاضے پورے ہوتے ہوتے یقیناً آئیے، فائدہ پہنچائیے امت کو، لیکن بہرحال اللہ آسانی کرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آمنو کما آمن الناس، ایمان لاؤ جس طرح یہ لوگ ایمان لائے، یعنی صحابہ۔ اور امام مالک کا قول دوبارہ پڑھتا ہوں، اس امت کے آخر کی اصلاح بھی وہی چیز کرے گی جو اول کی اصلاح جس نے کی تھی۔ ان دو نقطوں کو پکڑ لیجئے تو انشاءاللہ بڑے فوائد حاصل ہوں گے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان، نظام مصطفیٰ چاہیے نا، تو نظام مصطفیٰ کے لیے کچھ اپنے آپ کو بھی تو تبدیل کرنا پڑے گا نا، تیاری کرنی پڑے گی۔ کیسے تیاری ہوگی؟ عمر بن اخطب ابو زید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں، حضور نے پانی مانگا ہے، پانی، میں اور آپ بھی پانی مانگتے ہیں نا، پانی پلا دو، پانی مانگا، حدیث پاک کے الفاظ کیا ہیں؟ فرمایا فکانت فیہ شعرۃ، اس پانی میں بال تھا، بال گر جاتا نا، ہاں، آئی بروز کے بھی گر جاتے ہیں، پلکوں کے بھی گر جاتے ہیں، بس اوقات سر کے بال بھی جھڑ رہے ہوتے ہیں، بال گر گیا ایک، فنزعها، اس صحابی نے اس بال کو نکال دیا۔ کس کو دینا تھا پانی؟ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ فنزعها، نکال دیا اس بال کو،
کیا ہوا؟ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا دی. کیا دعا دی؟ فرمایا اللہم جملہ، اے اللہ تو ان کو حسین و جمیل کر دے. راوی کہتے ہیں کہ میں نے ان کو 94 سال کی عمر میں دیکھا. کتنے سال کی عمر میں؟ فرمایا اس عمر میں بھی اتنے زیادہ خوبصورت تھے، حسین تھے، جمیل تھے. ان کا چہرہ اتنا رونق والا اور جو ہے وہ سفید تھا کہ میں بیان نہیں کر سکتا. نبی کی تعظیم کی، نبی کی تعظیم کی تو دنیا میں یہ فائدہ اٹھایا. صحابی تھے تو پھر آگے کیا کیا فوائد ملیں گے. یہ وہ واقعات ہیں کہ جس کو مقصد فقط واقعات کے طور پر سنانا نہیں، بلکہ اپنا جائزہ بھی لینا ہے کہ جتنا ہمارا تعلق اللہ کے نبی کے ساتھ مضبوط ہوگا اتنے فوائد ہمیں ملیں گے. نبی کے خاکے بنتے رہیں اور امت جو ہے وہ چادر تان کر سو جائے تو ڈوب نہ مرے یہ امت. ڈوب مرنے کا ہی مقام ہے نا ہمارے لیے کہ نبی کے خاکے بن رہے ہوں اور ہم چین سے سکون سے بیٹھے رہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہر میدان میں ہر شخص اپنے تئیں اللہ کے دین کو فائدہ پہنچائے اور نبی کی عظمت کا کام کرے، ان کی سیرت کو آگے بڑھائے، ان کی شخصیت کو دوسروں تک پہنچائے، اجاگر کرے. اور یہ ہونا شروع ہو گیا اگر تو آپ دیکھیے گا پھر کسی دشمن اسلام کی یہ ہمت نہیں ہوگی کہ ہمارے نبی کے خاکے بنائے، لیکن یہ کرنا پڑے گا. حضرت عبداللہ بن انیس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس حضور کی ایک عصا تھی، عصا لاٹھی. فقالوا ما هذه العصا، لوگوں نے کہا کہ یہ لاٹھی کیا ہے؟ قلت، وہ کہتے میں نے کہا اعطانیها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مجھے اللہ کے رسول نے دی ہے. کیا کیا انہوں نے عصا کا؟ اپنے پاس رکھ لی ہوگی سجا کر؟ نہیں، کچھ اور بھی کیا. صحابی تھے. فرمایا فلم تزل معه حتى مات ثم امر بها فضمت في كفنه ثم دفن جميعا. فرمایا انہوں نے وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو میرے ساتھ کفن میں میرے اس کو بھی دفن کر دینا، دفن کر دینا. آج تو انگوٹھے چومتے ہیں تو لوگوں کو وسوسے آتے ہیں کہ انگوٹھا چومنا جائز ہے نہیں. پچھلے اتوار کی بات ہے، نماز پڑھا کہ میں پیچھے بیٹھا ہوا تھا تو ایک نوجوان تھا، یقیناً سمجھنے کے لیے ہی آیا تھا. اس کا لہجہ اعتراض کرنے والا نہیں تھا، لیکن گرد و نواح کی باتیں اتنی سن چکا تھا بیچارہ کہ وہ فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا. اور جن لوگوں نے اس طرح کی باتوں کو عام کیا ہے اس معاشرے میں، وہ اپنی آخرت کی خیر بنائیں، توبہ کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تو وہ ہے کہ صحابہ اکرام نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے. حضور کے تبرکات کی اس طور پر حفاظت کی گئی. لیکن آج کا مسلمان یہ کہتا ہے کہ انگوٹھے چومنا جائز ہے یا نہیں جائز. ہم نے کہا کہ پھر یہ بھی فتویٰ آپ ہم سے لے لیجئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وضو کیا کرتے تھے تو صحابہ اکرام کا اس وضو کے پانی کو ہاتھ میں لینا جائز تھا یا نہیں تھا؟ اور جس کو نہ ملے تو وہ کیا کرے؟ اپنا ہاتھ اس صحابی کے ہاتھ پر مس کرے کہ جس کو پانی مل گیا ہے. کیا کیفیت اختیار کی جائے، کیا کیا جائے؟ کیونکہ آج کا مسلمان تو یہ پوچھتا ہے کہ انگوٹھے چومنا جائز ہے یا نہیں جائز. ہم نے کہا حضور کی محبت میں چومتے ہیں. صحابی یہ کہتے ہیں کہ یہ عصا جو ہے میرے ساتھ قبر میں دفنا دینا. تو یہاں تو اشکال نہیں آ رہا ہمیں، تو پھر انگوٹھا چومنے پر اشکال کیسا؟ پھر حضور پر صلاۃ و سلام پڑھنے میں اشکال کیسا؟ اور پھر چراغاں کرنے میں اشکال کیسا؟ ساری حضور کی عقیدت اور محبت کی باتیں ہیں. جب یہ جائز ہے تو پھر وہ بھی جائز ہے. اور جائز میں نے اور آپ نے تو نہیں کیا، امت کے علماء نے کیا. کیا فرمایا؟ فتاوی عالمگیری کو پڑھ لیجئے. اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمہ نے 500 علماء کو بٹھا کر فتاوی لکھوایا، جس کا نام فتاوی عالمگیری، ایک نام فتاوی ہندیہ بھی ہے. اس میں عبارت موجود ہے کہ لوگ دور دراز سے مدینہ منورہ پہنچتے ہیں، جب دور سے مسجد نبوی کا مینارہ ان کو چمکتا دمکتا نظر آتا ہے، گنبد خضرا اپنے
جلوے لٹاتا نظر آتا ہے. کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں سواریوں سے اتر جاتے ہیں, حضور کی بارگاہ میں پیدل پیدل چلتے ہیں. کیا لکھا؟ فرمایا کہ ان یدخلھا حسن وکل ما کان ادخل فی الادب والاجلال کان حسنا. فرمایا جو بھی کام حضور کی تعظیم میں, حضور کے اجلال میں کیا جائے, کان حسنا, وہ کام تو اچھا ہوتا ہے. وہ کام چاہے انگوٹھا چومنے سے متعلق ہو, یا میلاد کا چراغاں کرنے کے اعتبار سے ہو, یا ہاتھ باندھ کر صلاۃ و سلام پڑھنے کے اعتبار سے ہو. جب صحابی اپنی اس عصا کو جس سے حضور کی نسبت ہے قبر میں لے جا رہا ہے, امیر معاویہ کے پاس حضور کے ناخن تراشے تھے, وصیت کی جب میں انتقال کر جاؤں تو میری آنکھوں پر, میرے لبوں پر رکھ دینا. یہ حضور کی تعظیم کے تقاضے تھے. اس دور میں تو کسی نے اس طرح کے اعتراضات نہیں کیے. آج کلمہ پڑھنے والا مسلمان کیسے اعتراض کر رہا؟ سمجھنا چاہیے اس کا مطلب کیا ہے. آپ کو پتا ہے, بھولی بھالی امت جو قرآن کے دامن سے وابستہ نہیں, جو حضور کی حدیث کے دامن سے وابستہ نہیں, جو اسلاف کے طور طریقوں سے اور تاریخ سے وابستہ نہیں, ان کو جو ہے وہ دین اسلام کے بنیادی اصولوں سے دور کیا جا رہا ہے, ان کو دور کیا جا رہا ہے. جس دور میں نبی کی ناموس پر حفاظت کرنا بھی جو ہے اگر سوالیہ نشان بن جائے, تو مجھے بتائیے کہ میں نے اور آپ نے کیا لینا ہے ان زندگیوں سے؟ کیا ہم صرف کھانے پینے کے لیے پیدا ہوئے ہیں, یا ہمارا کچھ اور کام بھی ہے؟ 22 تاریخ کو صدیق اکبر کا یوم ہے نا, 22 جمادی الاخر صدیق اکبر کا مبارک دن ہے. آئیے صدیق اکبر کو بھی خراج تحسین پیش کر دیتے ہیں, ان کے کچھ واقعات کو بیان کر کے. ہجرت ہوئی ہے, حضور نے ہجرت کی ہے, حضور کے ساتھ صدیق اکبر بھی تھے, اور بھی 2 رفقات تھے. سیرت نگاروں نے لکھا, سیرت ابن ہشام میں بھی موجود ہے, دلائل النبوہ میں بھی موجود ہے, اور بھی کئی کتب میں یہ حوالے ریفرنسز مل جائیں گے. حضور کے ساتھ ہیں, کبھی آگے ہوتے ہیں, کبھی پیچھے ہوتے ہیں, کبھی دائیں کبھی بائیں. حضور نے فرمایا, صدیق کیا ہو گیا ہے, کیا ہو گیا ہے؟ کبھی آگے ہوتے ہو, کبھی پیچھے ہوتے ہو, کبھی دائیں کبھی بائیں, یہ کیا ہے, ایک طرف چلو. صدیق اکبر نے کیا جملہ فرمایا؟ فرمایا حضور خیال آتا ہے کہ کہیں آگے سے کوئی نقصان پہنچانے کے لیے آئے گا تو آپ کو نہ لگے صدیق اکبر کا سینہ حاضر ہے. پیچھے سے خیال آتا ہے تو پیچھے ہو جاتا ہوں کہ صدیق اکبر اپنے آپ کو پیش کر دے. یہی خیال جب دائیں اور بائیں سے ہوتا ہے تو میں اس طرف ہو جاتا ہوں. یہ صدیق اکبر تھے. صدیق اکبر کی نام کی نیاز کھانا آسان ہے, صدیق اکبر جیسی سیرت کو اپنانا پڑے گا. یہ وقت کی ضرورت ہے, یہ وقت کی ضرورت ہے. بہت ہم نے کر لیا, بہت کچھ ہم نے کر لیا, ہم نے اتنا کچھ کر لیا تو دشمنان اسلام کے جگرے بڑے ہو گئے. انہوں نے مسلمانوں کو کاٹنا شروع کر دیا, کہیں فلسطین میں کاٹنا شروع کیا, کہیں شام میں کاٹنا شروع کیا, کہیں برما میں کاٹنا شروع کر دیا. یہ سارے کے سارے نظارے آپ لوگوں نے بھی دیکھے ہیں نا سوشل میڈیا پر, سب جانتے ہیں. کیوں؟ کہ ہم نے جو ہے کمزوری دکھائی. ہم نے کہا کہ تم مارتے جاؤ, ہم سہتے جائیں گے. ہم نے جب یہ نظریہ پیش کیا تو یہ حالات بن گئے. آئیے حضور کے عصمت کا دفاع کرنے کے لیے, حضور کے نام کو, حضور کے کلمے کو اور حضور کے جھنڈے کو بلند کرنے کے لیے حضور کی سیرت کو اس معاشرے میں پھیلائیں. اللہ رب العالمین جو ہے نا, بڑی اس کی حکمتیں وہی جانتا ہے. جب اللہ تعالیٰ حفاظت کروانے پر آتا ہے نا تو جانور سے بھی حفاظت کروا دیتا ہے. آپ جانتے ہیں نا غار میں حضور نے پناہ لی تھی 3 دن تک. مکری نے جالا بن دیا اور کبوتری نے انڈے دے دیے. تو اللہ رب العالمین اتنا غیور ہے, اپنے نبی کی حفاظت کے لیے مکری کو بھی اور کبوتری کو بھی. لکھا ہے سیرت نگاروں نے کہ حرمین شریفین میں جو کبوتر نظر آتے ہیں نا, یہ انہی کبوتریوں, اسی کبوتری کا گویا کہ اولاد میں سے ہیں, انہی کی ذریت میں سے ہیں جنہوں نے حضور کے لیے پہرا دیا تھا غار میں.
اگر ہم پہرا دے دیں گے حضور کی عظمت کے لیے، حضور کی شان کے لیے، حضور کی عظمت کے لیے، آئیے کہتے ہیں یہ قافلہ جو صدیق اکبر اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور دو اور بھی تھے روانہ ہوا، مختلف ریگستانوں سے، کٹھن پہاڑیوں سے، دشوار گزار وادیوں سے گزرتا ہوا اپنی منزل کی طرف بڑھتا جا رہا تھا، بغیر آرام کیے پورا دن، آنے والی پوری رات، دوسرے دن دوپہر تک یہ قافلہ چلتا رہا۔ مجھے بتائیے نا، ہم نے کب دین کے لیے اتنا چلا ہے؟ ہمارے پاس تو گاڑیاں ہیں، ہم گاڑی میں سفر کر لیتے ہیں، پنجاب کا بھی سفر ہوتا ہے تو ہم نے بھاگنا ہوتا ہے، ہم گاڑیوں میں چلے جاتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سفر کیے ہیں، کہیں آرام نہیں کیا، مسلسل تھکاوٹ ہے، رات کی بے خوابی ہے، سنگلاخ وادیاں ہیں، ریگستان طے کر کے آقا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر کر رہے ہیں، نہ تھکاوٹ کا اظہار کیا، نہ درماندگی کا اظہار کیا، بلکہ چلتے رہے۔ دوسرے دن دوپہر جب ہوئی تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے عشق نے ان کو مزید گویا کہ بیدار کیا، بیدار تو تھے ہی، ان کے عشق نے مزید جوش مارا، یوں کہہ لیجئے۔ ان کے دل میں خیال آیا کہ مسلسل سفر ہو رہا ہے، تیز دھوپ بھی ہے، گرم لو ہے، تپتی صحرا کی زمین ہے، اور اللہ کے نبی جو ہے چل رہے ہیں، کوئی آرام کرنے کی جگہ ڈھونڈ لوں۔ حضور کو ٹھہرا دیا ایک جگہ پر اور دور سے دیکھنے لگے، چٹان پر ایک جگہ پر نظر پڑ گئی، کچھ سایہ نظر آیا، سایہ، گئے وہاں پر، اس چٹان کے پتھروں کو ہموار کیا، اپنے کپڑے سے، چادر سے، رومال سے، جو بھی آپ کے پاس اس وقت موجود تھا، اس جگہ کو صاف کیا، گویا کہ اللہ کے حبیب کے لیے سونے کا اہتمام کیا تاکہ استراحت فرمائیں، آرام فرمائیں۔ جب یہ کر چکے تو حضور کو بلایا، حضور آئیے کچھ دیر آرام کیجئے۔ اللہ کے نبی نے آرام کیا۔ اسی پر اکتفا نہیں کیا صدیق اکبر نے، ایک اور کام بھی کیا۔ کیا کیا؟ صدیق اکبر نے یہ ملاحظہ کیا کہ حضور اب آرام فرما رہے ہیں، تو اس دیر میں، اتنی دیر میں میں حضور کے کھانے پینے کا کچھ اہتمام کر لوں۔ دور سے ایک بکریوں کا ریوڑ چلتا ہوا نظر آیا، دوڑتے ہوئے اس کے پاس گئے، اس سے بات کی، میں تو کون ہے؟ میں نام بتایا اس نے، میں تیرے آقا کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرے آقا کا یہ نام ہے۔ صدیق اکبر نے کہا اچھا تم اس کے غلام ہو فلاں کے، میں جانتا ہوں اس کو، مسئلہ نہیں ہے، یہ بتا کہ تمہاری بکریوں میں دودھ ہے یا نہیں ہے؟ اس نے کہا ہے میرے پاس دودھ۔ میں کام کر، صاف ستھرا برتن آپ نے پیش کیا، کہا ایک کام کر اپنے ہاتھ بھی دھو لے، بکری کو بھی صاف کر لے اور دودھ نکال کر دے مجھے۔ اس نے فوراً حکم کی تعمیل کی، صاف ستھرا دودھ صدیق اکبر کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ اپنے لیے تھوڑی دودھ نکلوایا تھا صدیق اکبر نے، صدیق اکبر نے اپنے لیے تو نہیں نکلوایا تھا، دودھ لے لیا۔ اب جب جانور سے دودھ نکالا جاتا ہے وہ گرم ہوتا ہے، تپتی زمین ہے، لو کا عالم ہے اور سفر کی تھکن ہے، اللہ کے نبی کو ٹھنڈا ٹھنڈا دودھ پیش کرنا ہے، کیا کریں؟ صدیق اکبر پانی ڈھونڈ رہے ہیں، کہیں پانی بھی مل، کہتے ہیں نا عشق جو ہے نا جذبہ رہنمائی کرتا ہے، جذبہ رہنمائی کرتا ہے، جس نے کچھ کرنا ہی نہ ہو، یوں ہے تو وہ ہے تو یوں ہے تو وہ ہے، وہ کر کے ہی فارغ ہو جاتا ہے، اور جس نے کام کرنا ہو تو اس کے لیے رستے نکلتے رہتے ہیں، جذبہ رہنمائی کرتا ہے۔ حضور کا عشق تھا صرف زبانی کلامی نہیں، کام کرنے والا عشق۔ ہمیں یہ ٹائٹل تو مل گیا ہے عاشقان رسول کا، یہ ٹائٹل انشاءاللہ ہمارے ساتھ قیامت تک رہے گا، مرتے دم تک رہے گا، انشاءاللہ قیامت میں بھی کام آئے گا۔ لیکن یہ ٹائٹل جو ہمیں ملا ہے نا عاشقان رسول کا، یہ صرف ابھی ہمارے لیے ہم بات کریں تو نام والا ہے، نام کی حد تک ہے، کام والا جب ہو جائے گا نا تو انشاءاللہ کسی دشمنان اسلام کی جرت نہیں ہوگی کہ ہمارے نبی کے خاکے بنائیں، اس کی آنکھیں نہ پھوڑ دیں، اس کی آنکھیں نہ پھوڑ دیں، وہ کیسے بنائے ہمارے نبی کے خاکے۔ آئیے کیا کیا صدیق اکبر نے؟ پانی ڈھونڈ لیا، اس دودھ کے پیالے کو جو بھی
گرم تھا، اس کو پانی میں ڈال دیا، کچھ دیر رکھ دیا، ڈھانک دیا، ٹھنڈا ہو جائے گا دودھ ٹھنڈا ہو گیا، اللہ کے نبی کی بارگاہ میں پیش کر دیا، حضور دودھ پیجئے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دودھ نوش جاں فرمایا۔ مجھے بتائیے کہ جو صحابی حضور کے آرام کا خیال رکھ رہا ہے، جو صحابی حضور کو دودھ پیش کر رہا ہے، وہ اللہ کے نبی کے آگے کتنے درجات والا ہوگا، ہاں، کہ جب اللہ کے نبی نے ان کو اپنے پہلو میں آرام کی بھی اجازت دے دی۔ ہاں، مجھے بتائیے نا کہ یہ بغیر حضور کی اجازت کے ہو گیا؟ ہو ہی نہیں سکتا، تصور ہی نہیں ہے۔ ہاں، حضور کے پہلو میں جو صحابی آرام کر رہے ہیں دونوں، یہ حضور کی اجازت سے ہے، حضور کی اجازت سے ہے۔ حضور کی اجازت کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں تم مدینہ مدینہ کہتے رہتے ہو، اللہ کو مکہ پسند ہے، دیکھو خانہ کعبہ وہیں پر ہے۔ ہم نے کہا حضور نے کی حدیث پاک ہے ہمارے پاس، حضور نے کو جب ہجرت کا حکم ہوا نا، حضور نے فرمایا یا اللہ یہ مکہ میری جائے ولادت ہے، میں اسے پسند کرتا ہوں، ان لوگوں نے مجبور کیا، تیرا حکم ہے، اب میں وہاں جا رہا ہوں، اس جگہ کو تو پسند فرما لے۔ ہم نے کہا ہم اس جگہ کو پسند کر رہے ہیں جو اللہ کو پسند ہے۔ مصطفیٰ کریم وہاں آباد ہیں، مصطفیٰ کریم وہاں جلوہ فرما ہیں، وہ جگہ رب کو پسند ہے۔ تو فرمایا کہ یہ نکتہ ہے مدینہ مدینہ کرنے کا، لیکن یہ اس کو سمجھ میں آتی ہے جس کا بلب جو ہے نا، یہ ایمان کا یہ فیوز نہیں ہوا، جس کا یہ فیوز ہو چکا ہے اس کو یہ سمجھ میں نہیں آتی باتیں۔ مصطفیٰ کریم کی جو اونٹنی تھی نا، اونٹنی جس پر حضور سوار تھے، مختلف علاقوں سے حضور گزر رہے تھے، جن جن جگہوں سے گزرتے تھے ہر شخص کی خواہش ہوتی تھی کہ اللہ کے نبی ہمارے یہاں قیام کر لیں، ہمارے علاقے میں آ جائیں۔ قبیلے والے آتے تھے، فرمائش کرتے تھے حضور یہاں پر آ جائیے، ہمارے پاس افرادی قوت بھی ہے، ہمارے پاس مال بھی ہے، اور انشاءاللہ ہم آپ کے لیے جانوں کے نذرانے بھی پیش کریں گے، آپ فکر نہ کریں، ہم ہمارے پاس رہیں۔ دشمنان اسلام کی کیا مجال کہ آپ کو جو ہے وہ آنکھیں دکھائے۔ ہر شخص نے جو عاشق رسول ہے اپنے اپنے انداز اپنائے ہوئے ہیں، ہر شخص نے اپنے حساب سے بات کی۔ حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا خلو سبیلھا فانھا مامورۃ۔ حضور نے فرمایا کہ میری اونٹنی کی جگہ چھوڑ دو، اس کا راستہ چھوڑ دو، یہ تو اللہ کے حکم کی پابند ہے۔ اونٹنی جانتی ہے کہ حضور نے کہاں ٹھہرنا ہے، اللہ کا حضور کا کلمہ پڑھنے والا کہتا ہے کہ انگوٹھے چومنا جائز ہے یا نہیں جائز۔ ہم نے کہا جس سواری پر حضور سوار ہو جائیں وہ جانتی ہیں کہ حضور کا مقام کیا ہے، ان کو کہاں ٹھہرانا ہے، اللہ نے کیا حکم دیا ہے۔ اور یہ جو آج کا مسلمان کہتا ہے کہ انگوٹھے چوم سکتے نہیں چوم سکتے، بتاؤ اب یہ کیا جواب دیا جائے؟ بدنصیبی ہے یا بدبختی ہے یا کیا ہے؟ قبیلہ بنی نجار، مالک بن نجار، بنی مالک بن نجار کے قبیلے کے پاس پہنچے ہیں حضور، اونٹنی بیٹھ گئی۔ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں اس وقت مسجد نبوی ہے، یہ وہ جگہ ہے۔ اس وقت وہ کھلا میدان تھا جہاں لوگ اپنی کھجوریں جو ہے وہ دھوپ میں سکھایا کرتے تھے، خشک کیا کرتے تھے کھجوریں۔ یہ میدان بنی نجار کے دو یتیم بچوں کا، جس کا نام سہل اور سہیل تھا، فرزندان عمر کی ملکیت میں تھا۔ اونٹنی وہاں بیٹھ گئی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیچے نہیں اترے بلکہ اس پر بیٹھے ہی رہے۔ تھوڑی دیر بعد اونٹنی پھر کھڑی ہو گئی، آگے چل دی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مہار اس کی گردن پر ڈال دی، گویا کہ حضور نے بھی اس کے اوپر چھوڑ دیا کہ جہاں چاہے رک جائے۔ مورخین نے لکھا کہ حضور نے جو ہے اس کی گردن پر مہار اس کی گردن پر ڈال دی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی طرف اس کو موڑا نہیں، چند قدم وہ آگے چل کر اونٹنی خود بخود واپس مڑی اور پہلے جہاں بیٹھی تھی وہیں پر بیٹھ گئی، گویا کہ وہ جگہ بیٹھنے کے لیے اس اونٹنی نے پسند فرما لی۔ بلال کون سے اچھے ہیں؟ بلال حبشی۔ حدیث پاک سنیے، سیر اعلام النبلاء، امام ذہبی علیہ رحمہ، بہت بڑا نام ہے علماء کے طبقے میں۔ ایک شاعر گزرے ہیں سالم نام ان کا، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے جو ہے بلال بن عبداللہ بن عمر کی تعریف کی۔ حضرت عمر فاروق کے پوتے کا نام بھی بلال تھا،
یہاں سے پتہ چلا کہ صحابہ کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھنے چاہیے. الٹے سیدھے پتہ نہیں جو دل میں آتا ہے قوم نام رکھتی ہے, پھر پریشان ہوتی ہے, پھر آتی ہے کہ ہم نے یہ نام رکھا. اس کا تو کوئی معنی ہی نہیں بنتا یار, کوئی شعور تو رکھو نا یار, کچھ تو پہلے ہی پوچھ لو. پہلے نہیں پوچھتے, کر لیتے ہیں, پھر بولتے ہیں یار یہ ہوا ہے, بچہ جو ہے وہ ضدی ہے, یوں ہے وہ ہے. میں کہا نام کیا رکھا ہے؟ نام یہ رکھا ہے. اس کا تو کوئی معنی ہی نہیں بنتا بھائی. صحابہ کے نام پر نام رکھو, انبیاء کے نام پر نام رکھو, اولیاء کے ناموں کے نام رکھو, تو یہ نام رکھو گے تو انشاءاللہ برکتیں ملیں گی. اب یہ الٹے سیدھے یونیک نام کے چکر میں ہماری قوم پتہ نہیں کیا کیا رکھتی ہے. بسا اوقات بعض نام تو ایسے ہوتے ہیں جو ناجائز ہوتے ہیں, جن کے معنی یہ بہت زیادہ گندے ہوتے ہیں, یہاں میں تلفظ بھی نہیں کر سکتا. مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے, طالب علم کا دور تھا میرا, میرے استاد نے مجھے بتایا تھا, وہ ایک نام بتایا تھا, بولا یہ نام رکھا ہے کسی نے اور امتیاز اس کا نام, اس کا مطلب یہ ہے. اس وقت میں لغت سے نام نکالنے کی بھی پوزیشن میں نہیں تھا, مجھے اتنی بھی عربی نہیں آتی تھی. انہوں نے بتایا کہ بیٹا یہ نام رکھا ہے, اس کا نام مطلب یہ نکلتا ہے لغت میں. میں نے کان پکڑ لی. اس قدر غلط معنی تھا اس کا, اس قدر غلط معنی تھا. قوم رکھ دیتی. تو بلال بن عبداللہ, حضرت عبداللہ ابن عمر کے صاحبزادے کا نام بلال تھا. سالم نامی ایک شاعر گزرے, انہوں نے کیا کہا, وَبِلَالٌ عَبْدُ اللَّهِ خَيْرُ بِلَالٍ. کہتے ہیں بلال بن عبداللہ جو ہے اچھا بلال ہے. محبت میں کہا ہوگا یقیناً. جواب کیا دیا ابن عمر نے, یہ صحابی ہیں, حضور کی عظمت کا دفاع جانتے ہیں نا. انہوں نے کیا جواب دیا, فرمایا کذبتا, تو جھوٹ بولتا ہے. بل وبلال رسول اللہ خیر بلال, رسول اللہ کا بلال جو ہے وہ سب سے اچھا بلال ہے. ابن عمر کا بلال سب سے زیادہ اچھا تھوڑی ہے. ان کی یہ عقیدت تھی نا, یہ محبت تھی. ہم نے کہا نا صحابہ جو تھے وہ کام والے عاشق رسول تھے, اور ہم جو ہے نام والے عاشق رسول ہیں. یہ فرق ہو گیا ہم میں اور وہاں میں. اسی لیے امام مالک نے فرمایا نا کہ اس امت کے آخر کی اصلاح بھی وہی چیز کرے گی جس چیز نے اس امت کے پہلے لوگوں کی اصلاح کی تھی. جعیل بن زیاد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں غزوہ میں تھا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام, غزوہ کہتے ہی اس کو ہیں جس میں حضور نے شرکت کی ہو. میری جس گھوڑی پر میں سوار تھا وہ بڑی سست تھی, دبلی پتلی تھی, ضعیف تھی, اس سے چلا ہی نہیں جاتا تھا, سب سے پیچھے. حضور نے فرمایا کہ جعیل کیا حال ہے تمہارا, کیا بات ہے, پیچھے پیچھے کیوں چل رہے ہو؟ بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا. کس غلام کی گھوڑی جو ہے چل نہیں رہی, سست ہے, ضعیف ہے, کمزور ہے, یہ مصطفیٰ کریم کو معلوم ہے. کس طرح تیز ہوگی یہ بھی معلوم ہے. ہمارے حال سے بے خبر ہو سکتے ہیں؟ واقعی جانتے ہیں کہ ہم یہاں بیٹھ کر کیا کر رہے ہیں. ان کی عظمت کا دفاع کر رہے ہیں, جانتے ہیں. میں نے عرض خدمت کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری گھوڑی بڑی دبلی ہے, ضعیف ہے, چل نہیں رہی, اس لیے میں پیچھے رہ گیا ہوں. ایک چھڑی تھی حضور کے ہاتھ میں, چھڑی, وہ چھڑی آپ نے اس گھوڑی کو مارا اور فرمایا اے اللہ اس جعیل کے لیے اس گھوڑی میں برکت عطا فرما. حضرت جعیل فرماتے ہیں حضور کا یہ کہنا تھا, یہ چھڑی مارنا تھا, وہ گھوڑی اتنی تیز ہوئی کہ سب سے آگے نکل گئی. سب سے آگے. کچھ کام کریں تو ہمارے بھی ہو نا. لوگ آتے ہیں دعائیں کرو, یہ کرو, ہم اپنی حالتیں بھی تو درست کرو نا. اپنی حالتوں کا یہ ہے کہ فجر کی نماز چلی جائے تو پرواہ نہیں ہے, اذان ہو رہی ہو تو کاروبار نہیں چھوڑنا, گاہک چلا جائے گا, 5,000 کا گاہک لگا ہے تو اذان تو کوئی مسئلہ ہے, یار زہر کی نماز بعد میں پڑھ لیں گے. جب اپنے یہ ٹھکانے ہو جائیں گے تو مجھے بتائیے نا پھر برکتیں کہاں سے ملیں گی, پھر کہاں سے ملیں گی. واقعات ہم سن رہے ہیں ان لوگوں کے جنہوں نے جانوں کے نذرانے پیش کر دیے, اور ہمارا حال آپ دیکھ لیجئے کیا ہے. تو شادان میں 7 کھجوریں تھیں, 7 کتنی. ارباز بن ساریہ کہتے ہیں کہ غزوہ تبوک میں تھے ہم. تبوک, تو غزوہ تبوک کو جیش الاسرت بھی کہا جاتا ہے. جیش الاسرت کے معنی ہے تنگی والا قافلہ. تنگی والا, جیش کہتے ہیں قافلے کو, اسرت کہتے ہیں تنگی والا قافلہ تھا. بہت کم اسباب تھے دنیاوی اعتبار سے, مال کے اعتبار سے.
اس وقت مسلمانوں کے پاس۔ ارباز بن ساریہ فرماتے ہیں غزوہ تبوک میں ایک رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بلال حبشی کو بلایا۔ بلال حبشی بھی تو دیکھیں نا کتنے مقدر والے تھے، کتنے مقدر والے تھے۔ فرمایا بلال ادھر آ، حاضر خدمت ہوئے۔ فرمایا تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ کچھ کھانے کو ہے؟ حضرت بلال نے فرمایا حضور رب کی قسم ہمارے برتن جو ہے توشہ دان جو خالی ہے کچھ نہیں، کھانے پینے کو کچھ نہیں۔ فرمایا ایک کام کرو جاؤ نا دیکھو نا، اچھی طریقے سے دیکھو کچھ میں نکلتا ہو۔ تھوڑی دیر ہوئی تو آئے سب اپنے اپنے توشہ دان لے کر حضور کی بارگاہ میں، وہ جھاڑنا شروع کر دیا، اونڈیلنا ہم کہتے ہیں خالی کرنا، وہ خالی کرنا شروع کیا تو کل 7 کھجوریں نکلی۔ کتنی؟ 7 کھجوریں نکلی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ایک پیالہ لے آؤ، ایک برتن لیا، اس میں وہ 7 کھجوریں حضور نے رکھی، اوپر ہاتھ رکھ دیا، اوپر ہاتھ رکھ دیا اور اللہ کا نام بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور کہا کھانا شروع کرو۔ صحابہ یہاں سے نکالتے رہے کھاتے رہے، نکالتے رہے کھاتے رہے۔ کھجوریں کتنی تھیں؟ بلال حبشی فرماتے ہیں کہ جب ہم کھا کر فارغ ہو گئے تو میں نے گٹھلیاں گنی تو 54 تھیں۔ یہ ایک دن نہیں ہوا، ایک دن نہیں ہوا، کہتے ہیں دوسرا دن ہوا، ہمارے پاس تو یہی 7 کھجوریں تھیں۔ میدان سے بھاگے نہیں تھے، ہم تو بریانی کے بغیر محفل میں جانے کے لیے تیار نہیں۔ وہ 7 کھجوروں پر بھی اوکے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ کے حبیب نے بلایا ہے تو صحیح ہے۔ علامہ صاحب صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ حال یہی ہے نا ہمارا حال کاش کہ صحیح ہو جائے، کاش۔ مقصد یہ ہے کہ یار ہم کچھ دین کے لیے کریں تو صحیح نہ ہے، ہمارا حال اتنا خراب ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ دوسرا دن ہوا، دوسرے دن پھر صحابہ کرام جمع ہوئے، پھر حضور نے ہاتھ رکھا، پھر کھانا شروع ہو گئے، پھر کھایا۔ پھر تیسرا دن ہوا، حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا اے بلال، وہ کھجوریں بدسور 7 تھیں۔ فرمایا اے بلال اب مجھے اللہ سے شرم آتی ہے، حیا آتی ہے۔ واپس مدینہ جب لوٹنے لگے نا صحابہ اکرام حضور کے ساتھ، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک لڑکے کو بلایا، وہ 7 کھجوریں اس کو دے دی، کہا تو کھا۔ وہ کھاتا رہا اس میں سے۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی برکتیں ہیں، حضور کے دین کی برکتیں ہیں۔ احد والے دن سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر سے دریافت کیا کہ تمہارے چچا زاد بھائی وہ تھے نا، وہ طلحہ بن عبید اللہ، کیا حال ہے ان کا؟ صدیق اکبر نے کہا حضور میں جاتا ہوں دیکھتا ہوں کیا حال ہے۔ گئے دیکھا تو زخمی پڑے تھے، 70 زخم لگے تھے، ہاتھ بھی شل ہو چکا تھا، پڑے تھے میدان میں، پانی کے چھینٹے دے کر ان کو ہوش میں لایا۔ یہ کام کرنے والے تھے۔ ہم نام کے عاشقان رسول ہیں، وہ کام کے عاشقان رسول ہیں۔ اگرچہ وہ صحابی ہیں، ان کے تو مرتبے ہی بہت زیادہ بلند ہیں، ان کے تو گرد راہ تک میں اور کبھی پہنچ ہی نہیں سکتے، تصور بھی نہیں ہو سکتے، کیونکہ ہر صحابی قطعی جنتی۔ لیکن ایک سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں، کاش کے گرا سے بات نہیں چھینٹے ڈال کر وہ ہوش آئے تو پہلا سوال کیا کیا صحابی؟ ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کا کیا حال ہے؟ کہا کہ وہ ٹھیک ہے۔ ابو طلحہ بن عبید اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا مجھے ان کے پاس لے چلو۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ٹھیک ہیں تو فرمایا کل مصیبت بعدہ جلل، حضور ٹھیک ہے تو مصیبت ہے۔ یہ نظریے تھے، یہ عقیدے تھے، جبھی تو قیصر و کسریٰ سے ٹکرا گئے نا۔ تھوڑی تعداد تھی، بدر میں کتنے تھے؟ 313 کا قول مشہور ہے، کتابوں میں بہت کچھ لکھا ہوا ہے۔ 313 کی تعداد تھی، مدر مقابل 1000، 950 1000 کا فگر لکھا ہوا ہے، چلے ہی ہے صحابہ۔ کیوں؟ عاشقان رسول نام کے بھی تھے اور جب بھی ٹکرا ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں یہ ہمیں سوچنا ہے آج۔ ایک حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ایک انصاری تھا،
اس کا اونٹ سرکش ہو گیا، اونٹ سرکش ہو گیا. حضور کی بارگاہ میں آیا اور کہا کہ حضور میرا اونٹ سرکش ہو گیا ہے، مجھ سے قابو میں نہیں آ رہا، میں نہیں پکڑ سکتا اس کو، میں نہیں پکڑ سکتا، مجھے خوف آ رہا ہے مجھے ہلاک کر دے گا. حضور نے فرمایا اللہ ایک کام کر، مجھے لے جا، مجھے اس اونٹ کے پاس لے جا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام چلے گئے. جب اونٹ کی نظر فخر کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر پڑی تو آواز کرتا ہوا آیا، حضور کے آگے آ کر بیٹھ گیا اور گردن جو ہے زمین پر رکھ دی اور اپنی آواز میں کچھ کہنے لگا. آنکھوں سے اس کے آنسو جاری تھے اونٹ کے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا یہ اونٹ، اس انصاری سے کہا ہے یہ اونٹ تمہاری شکایت کر رہا ہے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا کر. جو نبی جانوروں کی بولی بھی سماعت کر لے، سمجھ لے اور امت کو بتا دے کہ اس وجہ سے یہ معاملہ ہوا ہے، مجھے بتائیے نا کہ میں اور آپ خوش نصیب ہیں یا نہیں؟ میں اور آپ خوش نصیب نہیں ہیں کہ ایسے نبی کے دامن سے میں اور آپ وابستہ ہیں کہ جو جانوروں کی بولیاں بھی سمجھتے ہیں. حضور نے فرمایا کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کر. پھر حضور نے رسی اس کے سر میں ڈالی اور صحابی کے حوالے کر دیا، کہا لے جا اس کو، اب یہ تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ دو جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. اس وقت تو سب نے ماننا ہے، کاش کہ ابھی مان لیں، کاش کہ ابھی مان لیں کہ ابھی کا ماننا جو ہے کارگر ثابت ہو جائے. مالک بن سنان کون تھے؟ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی. جنگ احد میں حضور کا کچھ لگ گیا تھا، یہاں پر زخمی ہو گیا تھا حضور کا مبارک ہونٹ، خون رس رہا تھا. جس جگہ سے خون نکلے اس کو آپ دبائیں نا تو وہ جگہ سفید ہو جاتی ہے، خون کا دورانیہ بند ہو جاتا ہے. صحابی مالک بن سنان آگے بڑھے اور انہوں نے حضور کا ہونٹ اپنے منہ میں لے لیا اور دبانا شروع کر دیا. اتنا دبایا کہ وہ جگہ سفید ہو گئی، خون رسنا بند ہو گیا، خون رسنا بند ہو گیا. کسی نے کہا کہ اس کو ڈال دو اس خون کو. ان صحابی نے کیا کیا؟ مالک بن سنان نگل گئے اندر لے لیا. پھر دشمنان اسلام سے لڑنے میں مصروف ہو گئے. جب وہ آگے بڑھ گئے تو حضور نے اشارہ فرمایا. مصطفیٰ کریم نے کیا اشارہ فرمایا؟ حدیث کے الفاظ سنیں. فرمایا من اراد ان ينظر الى رجل من اهل الجنہ فلينظر الى هذا، کہ تم میں سے کوئی شخص اس دنیا میں جنتی مرد کو دیکھنا چاہے تو اس کو دیکھ لو. بتائیے انگوٹھے چومنے کا مسئلہ رہتا ہے کچھ؟ صحابی خون پی گئے حضور کا اور جنت کی بشارت پا رہے ہیں، تو یہ انگوٹھے چومنے پر جو اعتراض کیا جاتا ہے ان کو غور کرنا چاہیے. ان لوگوں کی عقلیں لگتا ہے بالکل ختم ہی ہو گئی ہیں. یہ اپر چیمبر جو ہے لگتا ہے ایمٹی ہو گیا ہے، بالکل یہاں کچھ ہے ہی نہیں. جو اس قوم کو جو ہے اس روش پر ڈال دیا اور جس کو اس بے عقیدگی کی روش پر ڈال دیا، ان کا گناہ بھی اپنے سر لیا، اپنا گناہ بھی اپنے سر لیا. قیامت میں مصطفیٰ کریم کو کیا منہ دکھائیں گے؟ ہم نے کہا قیامت تو چھوڑو، قبر میں تیسرا سوال حضور کے نام کا ہے. ما کنت تقول فی حق هذا الرجل، اس بندہ خدا کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ ابھی آ کر اسٹیٹمنٹ بدلنا نہیں ہے. ما کنت ماضی ہے، اس زندگی میں جو تو نے 50-60 سال کی گزاری ہے اس میں کیا کہتا تھا؟ اس میں اگر یہ کہتا تھا کہ نبی کا نام جو ہے انگوٹھے چومنا ناجائز ہے تو پھر اس قبر میں اس کے ساتھ کیا ہونے کا ہے؟ غور کر لے. ام ایمن برکہ حضور کی مبارک لونڈی تھی، صفائی کر رہی ہیں حضور کے مبارک گھر کی. کہتی ہیں مجھے پیاس لگ گئی، دیکھا کہ پیالے میں پانی موجود تھا، میں پی گئی. حضور آئے، فرمایا یہ پیالے میں، میں حضور وہ تو پانی میں پی گئی. فرمایا یہ تو میرا پیشاب تھا.
حضور نے فرمایا کہ جا تجھے پیٹ کی کبھی بیماری نہیں لگے گی. اپنے جیسا حضور کو قیاس نہ کریں. ہمارے خون میں جو ہے وہ گندگی ہے، جراثیم ہیں، لیکن حضور کا خون جیسا نہیں ہے، وہ ہم جیسے نہیں ہے. عبداللہ بن زبیر نے کیا یہ انگوٹھا چومنے کے جو بکواس کرتے ہیں نا، جو کرے نا اس کو یہ حدیثیں سنائیے گا، یاد کر لیں. جو کہے نا انگوٹھا چومنے کی دلیل کیا ہے، ہم نے کہا صدیق اکبر نے چومے تھے، یہ تو دلیل ہے ہمارے پاس، فتاوی رضویہ شریف میں اعلیٰ حضرت نے کوٹ کیا ہے حوالہ، اس کی طرف بات نہیں کرتے. یہ حدیث سنا دیجیے گا اس کو. جو چراغاں پر اعتراض کرے، جو یہ اعتراض کرے حضور کی تعظیم پر، حضور کی ناموس کے حوالے سے بات کرے، ان کو یہ ساری باتیں کہہ دینا ہو، کہنا کہ ہم اس دین کے ماننے والے ہیں، تم نے دین پڑھا ہی نہیں ہے. عبداللہ بن زبیر، حضور نے جو ہے اپنی پنڈلی پر جو ہے وہ کٹ لگوایا، جس کو حجامہ کہتے ہیں. خون رس کر ایک پیالے میں جمع ہوتا رہا. حضور نے فرمایا کہ عبداللہ ادھر آ. گئے حضور کی بارگاہ، فرمایا یہ لے جا، اس کو کسی دیوار کی اوٹ میں جا کر ڈال دینا، لیکن سن ایسی جگہ ڈالنا کہ کسی کی نظر نہ پڑے. کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جانتے تھے کہ اگر اس کو دیکھ کر کسی نے کراہیت کا اظہار کیا تو اس کا تو ایمان نہیں رہے گا. اور میں ایسی جگہ پہ ڈالنا کسی کی نظر نہ پڑے. وہ صحابی رسول تھے، سمجھ گئے، گئے دیوار کی اوٹ میں جا کر سارا خون پی گئے. انگلی سے جو ہے وہ پیالے کو چاٹ کر صاف بھی کر لیا. آگے حضور کی بارگاہ میں فرمایا حضور نے کہاں ڈال دیا؟ میں ڈال دیا. کہاں ڈالا؟ میں ایسی جگہ ڈالا ہے کسی کی نظر نہیں پڑے گی. حضور نے فرمایا عبداللہ تو پی گیا ہے، تو پی گیا ہے. اللہ کے حبیب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا افسوس ہے. حضور نے فرمایا کہ جا، تو نے آج جو ہے خود کو دوزخ کی آگ سے محفوظ کر لیا. پھر حضور نے فرمایا افسوس ہے ان لوگوں پر جو تجھے قتل کریں گے، اور افسوس ہے کہ تو ان سے بچ بھی نہیں سکے گا. دنیا میں سب سے زیادہ عقل کس کو دی گئی؟ انگریز کو دی گئی. کیا آپ سمجھتے ہیں؟ انگریز کو دی گئی. یہ انگریز جتنی بھی ترقیاں کر رہے ہیں نا، یہ جو ایجادات کر رہے ہیں، یہ ساری مسلمانوں کی ایجادات ہیں. ہاں، یہ سارا کچھ مسلمانوں کا ہے. ان کے پاس کیا تھا؟ جس کو جو ہے وہ استنجا کرنے کی، دھونے کی تمیز ابھی تک نہیں آئی 2021 تک میں، وہ ٹشو استعمال کرتے ہیں. وہ کیا ترقی کریں گے؟ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا ہے، انہوں نے اس پر قبضہ کیا ہے. اور یہ مسئلہ ہے، اور یہ ہم ابھی تک سمجھے نہیں ہے. کاش کہ اب بھی سمجھ جائیں، کہ اب بھی سمجھ جائیں کہ سارا کچھ جتنا بھی ہے نا، یہ سارا ہمارا ہی ہے. یہ سارا اثاثہ ایجادات کا یہ ہمارا ہی ہے. کتابیں بھی ساری ہماری ہی ہیں، ہمارے ہی بزرگوں کی ہے. وہ الگ بات ہے کہ اس میں سے چوریاں کر کر کے ہمارے عقائد کو جو ہے نکالا جا رہا ہے اس وقت. یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم بھگت رہے ہیں، جو علماء کی ٹیم بھگت رہی ہے، جو اس پر کام کر رہی ہے. یہ وہ خباثتیں ہیں جو کی جا رہی ہیں. اکابرین کی کتابوں سے چوریاں کی جا رہی ہیں، اور ہمارے عقائد اور نظریات کو جو ہے الگ کیا جا رہا ہے، تاکہ اگلے 50-60 سال کے بعد یہ کہیں نہیں انہوں نے تو یہ لکھا نہیں ہے، دیکھو یہ ہم نے یہ چھپی ہوئی ہے، یہ چھپی ہوئی ہے. یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. کاش اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ عقل و خرد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی. حضرت وہاب بن منبہ فرماتے ہیں کہ میں نے 71 کتابیں پڑھی. کتنی؟ 71. سب کے اندر یہی پایا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام انسانوں میں سب سے زیادہ عقل مند ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے سب سے زیادہ صائب اور افضل، یعنی سب سے زیادہ درست اور افضل. ایک روایت میں یہ ہے کہ سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل سے دنیا کی مجموعی عقل کو وہی نسبت ہے جو ریگہائے ذرات عالم سے ایک ذرے کو ہوا کرتی ہے. ریگستان میں کتنے ذرے ہیں؟ ایک ذرہ سب مخلوق میں تقسیم کر دیا جائے، باقی سارے ذرے جو ہے وہ ایک کو دے دیے جائیں عقل شمار کرنے کے لیے، سمجھانے کے لیے. تو مجھے بتائیے مصطفیٰ کریم کی عقل کتنی ہے، شعور کتنا ہے، افضلیت کتنی ہے. تو ہم نے کہا جس مصطفیٰ کریم کے دامن سے جو صحابی وابستہ ہوئے ہیں، جن کے ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا آمنو کما آمن الناس، ترقی چاہتے ہو، دین اور دنیا کی فلاح چاہتے ہو تو آمنو کما آمن الناس، ایسا ایمان لاؤ جیسا یہ صحابہ ایمان لائے. اور امام مالک نے کیا فرمایا؟
فرمایا کہ جس طور پر جو ہے پہلے لوگوں کی اصلاح ہوئی تھی اسی طور پر جو ہے آگے لوگوں کی اصلاح ہوگی اگر اسی روش پر چلا جائے تو ضرورت اس امر کی ہے کہ صحابہ کرام کے روش پر چلا جائے. علا بن حضرمی وہ صحابی جو مستجاب الدعوات سمجھتے ہیں مطلب جس کی دعا ہمیشہ قبول ہوا کرتی ہے, وہ صحابی جن کی دعا قبول ہوا کرتی تھی, ہر وقت جب بھی دعا مانگتے تھے قبول ہوتی تھی. کہتے ہیں کہ ایک سریا میں تھے, سریا غزوہ ہوتا ہے, ایک سریا ہوتا ہے. سریا وہ جو جس میں حضور نے شرکت نہ کی ہو, جنگ تو ہو دشمنان اسلام سے لیکن حضور نے شرکت نہ کی ہو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام بسا اوقات اپنے صحابہ اکرام کے وفد کو بھیجا کرتے تھے کہ جاؤ فلاں جگہ جاؤ, فلاں جگہ جنگ ہے, فلاں جگہ کافروں سے یہ بات کرنی ہے. تو یہ جو معاملات ہوا کرتے جس میں حضور نے بنفس نفیس شرکت نہیں کی اس کو یہ کہتے ہیں سریا. کہتے ہیں علا بن حضرمی کہتے ہیں مجھے پیاس لگی اور وضو کے لیے پانی نہیں تھا. کہتے ہیں میں نے نماز تو ادا کر لی لیکن میری پیاس جو ہے وہ پانی سے ہی بجھ سکتی تھی, وہ نہ بجھی. دعا کے لیے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے. دعا کے لیے کیا کلمات پڑھے؟ علا بن حضرمی کہتے ہیں اللہم یا علیم یا حلیم یا علی یا عظیم. فرمایا کہ میں تیرا بندہ ہوں اور تیری راہ میں دشمن سے لڑ رہا ہوں, ہمیں پانی عطا فرما کہ ہم پئیں اور وضو کریں, لیکن ہمارے سوا اس پانی کا ایک بوند بھی کسی اور کو نہ ملے. صحابی کی دعائیں دیکھیں آپ, پانی ہمیں ملے ہم پئیں وضو بھی کریں لیکن اس پانی سے کسی اور کو حصہ نہ ملے. کہتے ہیں کچھ آگے چلے تھے, ایک نہر نظر آ گئی. کہتے ہیں ہم نے پانی پیا بھی اور بھر بھی لیا آگے سفر کے لیے. جب یہ جنگ کا سلسلہ ختم ہو گیا, صحابہ اپنے اپنے گھروں میں لوٹ گئے, واپسی ہو گئے. بعد میں کچھ صحابہ اکرام کو یاد آیا کہ اس مقام پر نہر جاری ہوئی تھی, جاؤ چلے جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں. صحابہ اکرام کی جماعت گئی کہ دیکھیں وہ نہر کیسی ہے, تو کہتے ہیں ان کو وہ نہر نظر نہیں آئی. وہ نہر انہی کے لیے تھی, اسی وقت کے لیے تھی, بعد میں نہیں تھی. یہ تھے جن کے ایمان کو معیار بنانے کے لیے رب العالمین نے فرمایا آمنو کما آمن الناس, ایمان اس طرح لاؤ جس طرح یہ لوگ لے آئے. سائیں توکل شاہ امبالوی علیہ رحمہ. کنکلوڈ کر رہا ہوں, آخر کی طرف آگے ہوں بالکل میں, بس یہ آخری بالکل آخری. کہتے ہیں ان کے یہاں لنگر بٹتا تھا. لنگر داتا صاحب کا لنگر بٹتا ہے نا, یہ لنگر کھانا نیاز کھانا یہ ناجائز نہیں ہے, میں بھی کھاتا ہوں. میں چوٹ کرنے کے لیے کہتا ہوں, اس کو دل پر نہ لیا کریں, دل پر نہ لیا کریں. ہم اگر اپنی چوٹ نہیں کریں گے, اپنی کوتاہیاں بیان نہیں کریں گے, تو مجھے بتائیے نا ہماری اصلاح کیسے ہوگی؟ ہاں مجھے یہ بتائیے نا کہ دشمن اسلام ہمارے سینے پر چڑھ کر ہمارے نبی کے خلاف بکواس کرے اور میں اور آپ صرف سوتے رہیں, تو مجھے بتائیے مصطفیٰ کریم کو قبر میں کیا منہ دکھائیں گے؟ صرف یہ سوال میں چھوڑتا ہوں آج. تو دشمن تو ہمارے سر پر چڑھ گیا ہے نا, اور کر رہا ہے دھڑلے کے ساتھ. میں نے اور آپ نے کیا کیا حضور کے دین کو باقی رکھنے کے لیے؟ کیا کیا ہے؟ سائیں توکل شاہ امبالوی فرماتے ہیں ان کے ہاں لنگر کا سلسلہ ہوا کرتا تھا, لنگر کا سلسلہ ہوا کرتا تھا. ایک تندور تھا جس سے روٹیاں پکتی تھیں. اب آپ لوگ بڑھنا شروع ہو گئے, تو جو منتظمین تھے حضرت کے وہ آئے, فرمایا حضور لوگ دیکھیں کتنے آ رہے ہیں, اب ایک تندور سے تو روٹیاں پکا کر ان کو گزارا نہیں کر سکتے ہم, کیا کریں؟ آپ نے فرمایا دوسرا تندور لگاؤ. کیا؟ ہاں تو ہمارے بزرگ تو کھلانے والے ہی ہیں, ہمارے بزرگ کھانے والے نہیں تھے, ہمارے بزرگ کھلانے والے تھے. وہ علی المرتضیٰ کا واقعہ بڑا مشہور ہے نا, وہ ڈھونڈ ڈھانڈ کر آیا کہ خلیفۃ المؤمنین کہاں ہیں, تو حضرت علی جو ہے وہ سوکھی روٹی کھا رہے تھے. نظر تو پڑی تھی لیکن سمجھا نہیں تھا. فرمایا وہ اندر ہے, بزرگ شخصیت ہے, دبلی پتلی سی, اور جو ہے وہ سوکھی روٹی کھا رہے ہیں. خلیفۃ المؤمنین تو نظر نہیں آئے مجھے. فرمایا یہی مسلمانوں کے خلیفہ, یہی مسلمانوں کے خلیفہ. ہاں تو ہمارے بزرگ تو کھلانے والے تھے, ہمارے بزرگ تو کھلانے والے تھے. فرمایا دوسرا تندور لگاؤ.
میں حضور ایسا نہ کر لیں کہ ہم ٹائمنگز کر لیں کہ صبح اتنے بجے سے اتنے بجے تک ناشتہ ملے گا، دوپہر اتنے بجے سے اتنے بجے تک دوپہر کا کھانا ملے گا، رات اتنے بجے سے اتنے بجے تک جو ہے رات کا کھانا ملے گا. یوں کر لیں، ہم دوسرا تندور نہ لگائیں، ہم ایک ہی تندور سے گزارا کر لیں. تو کیا کہا سائیں توکل شاہ امبالوی علیہ رحمہ نے؟ فرمایا کہ رب مجھے دے رہا ہے تو گن گن کر نہیں دے رہا، وقت متعین کر کے نہیں دے رہا، تو میں خلق خدا پر خرچ کرنے کے لیے وقت کو کیوں متعین کروں؟ جب آئے جو آئے کھائے اور جائے یہاں سے. تو یہی ہونا چاہیے. یہ ہے ہمارا آج ہمارا حل. قرآن نے کیا فرمایا؟ دشمنوں سے دوستیاں نہیں کرنی، کافروں سے دوستیاں نہیں کرنی. بہت سے مسلمانوں کو دیکھا گیا پوچھتے بھی ہیں کہ ہمارے جگہ فلاں جگہ ہم کام کرتے ہیں، وہاں کافر بھی ہیں، یہ بھی ہیں، یہ بھی ہیں. کوئی ضرورت نہیں ان کے سامنے کوئی بھی راز والی بات کبھی بھی نہیں کرنی. قرآن کہتا ہے، فرمایا لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا، اور اگر وہ تم میں نکلتے تو ان سے سوا نقصان کہ تمہیں کچھ نہ بڑھتا. وَلَا أَوْدَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمْ الْفِتْنَةَ، اور تم میں فتنہ ڈالنے کو تمہارے بیچ میں غرابے دوڑاتے، اور وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ، اور تم میں ان کے جاسوس موجود ہیں. کیونکہ یہ ملک حضور کے نام پر بنا ہے. ہمارے اکابرین نے اس ملک کے لیے قربانیاں دی ہیں. فرمائے ایک ایک دن میں 300 علماء اکرام کو جو ہے درختوں پر لٹکا کر جو ہے پھانسی دی گئی تھی. ایک ایک دن میں. یہ ہمارے بزرگوں نے یہ قربانیاں دی ہیں. جب یہ اسلام بھی پھیلا ہے اور یہ پاکستان بھی ہمیں ملا ہے، ورنہ ان لوگوں نے تو یہ حال کیا تھا مسلمانوں کے ساتھ. احمد شاہ مدراسی کی ہڈیاں تک گل گئیں. اور مولانا کفایت اللہ کافی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میرے جب پھانسی کے وارنٹ جاری ہو گئے، آخری رات صبح مجھے پھانسی دی جانی تھی، انہوں نے میرے جسم پر جو ہے وہ استری پھیر کر اس پر نمک مرچ چھڑک دیا کہ صبح یہ خود مر جائیں گے، ہمیں پھانسی دینی نہیں پڑے گی. یہ وہ لوگ ہیں جو مسلمانوں کے ہمیشہ دشمن ہی رہے ہیں. قرآن کہتا ہے کہ ان میں تمہارے جاسوس ہیں، ان میں جو ہے تمہیں نقصان کے سوا کچھ بھی نہیں ملے گا، لیکن مسلمان ان کو دوست بنا رہا ہے. یہ دوستی کے قابل نہیں ہے. پھر کیا ہوا؟ صبح مولانا کفایت اللہ کافی علیہ رحمہ جب وہ آیا، جیل کا سپریڈنٹ جو ہوتا ہے وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ خود اپنی زندگی مر جائیں گے معاذ اللہ، لیکن جب صبح دیکھا تو حضرت بالکل حشاش بشاش، توانا، تازہ. ارے جس کو مصطفیٰ کریم کی حمایت ہو، تمہارا یہ نمک مرچ اور مستری اس کو کیا بگاڑے گی؟ جس کو مصطفیٰ کریم کی تائید حاصل ہو. دیوانہ وار جو ہے وہ چلتے ہوئے پھانسی کے تختے پر پہنچ گئے، اور کیا کہتے ہوئے گئے؟ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا. سب فنا ہو جائے گا کافی، ولیکن حشر تک نام حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اس دین کی جلا کی ہے اور ہم تک یہ دین پہنچایا ہے. یہ دین پہنچایا ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو. مومن ہو. آئیے اپنے آپ کو چیک کیجئے، ہم میں ایمان کتنا ہے. یہ میں سوال چھوڑ کر جا رہا ہوں، میں اپنا وقت مکمل کر چکا. اللہ رب العالمین کی دی ہوئی توفیق سے، مصطفیٰ کریم کی نظر رحمت سے جو محبت کے نکات میں آپ بھائیوں تک ڈیلیور کر سکتا تھا وہ میں نے کیا. اٹھے مصطفیٰ کریم کی عظمت کا دفاع کیجئے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کے لیے قربانیاں دیجئے. اگر ایسا کریں گے تو انشاءاللہ یہ دین آگے تک بڑھے گا اور ہماری نسلیں بھی مسلمان رہیں گی، ان میں بھی عاشقان رسول پیدا ہوتے رہیں گے. لیکن اگر ہماری یہ خواہش ہے تو ہمیں جو ہے مصطفیٰ کریم کے دین پر چلنا ہوگا، ورنہ جو حالات نظر آ رہے ہیں وہ بہت زیادہ اچھے نہیں ہیں.
مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کے بٹن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں۔